مگر تہجد پڑھنے داتا کے مزار پہ آتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال جب لاہور میں شفٹ ہو گئے، تہجد داتا کے مزار پہ، ذکر اذکار داتا کے مزار پہ، فجر داتا کے مزار پہ، پھر واپس جاتے تو کسی نے پوچھا اقبال یہ پاکستان کا تصور تمہیں کہاں سے ملا؟ تو پھر اقبال کا جواب سن لو۔ اقبال نے کہا مجھے یہ داتا حجویری نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ کاش کہ تھوڑا بٹن میرے کو ہوگا نا، پھر میں اونچی کرتا ہے۔ کس نے دیا؟ یہ نعرے بے شک نہ لگائیں مگر جواب دیتی جائیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو پھر یہ نعرہ لگانا اور قیامت تک لگتا رہے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا اتنا اونچی کہہ دیو کہ مودی تے کم از کم بے ہوش ہو جائے۔ کہہ سکتے ہو یا نہیں؟ ہاں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا یہ اونچا کر لو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کس نے دیا تصور؟ داتا حجویری نے۔ تو پھر ایک بات اور سن لو، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو ترانہ ہے یہ کون سی زبان میں ہے؟ بولیں۔ فارسی میں۔ اس پورے ترانے میں صرف ایک لفظ پاک سرزمین کا نظام، یہ جو کا ہے نا یہ اردو کا ہے، باقی سارا ترانہ فارسی کا ہے۔ قومی زبان پاکستان کی کیا ہے؟ اور یہ قائد اعظم اعلان کر کے گئے تھے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ یہ قومی ترانہ بنا کیسے؟ کہ حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم شعراء کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ترانے لکھ کر لائیں، پھر ایک کوئی پاس کر لیں گے۔ شعراء ترانے لکھ کر لائیں، باقی سارے اردو میں تھے، یہ فارسی میں تھا اور یہی پاس ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے بھی قومی زبان اردو ٹھیک ہے، اور ترانہ میں تھوڑا جا اونچا بھی سنتا ہوں ذرا۔ ترانہ فارسی میں 70 سال ہو گئے، یہاں لبرل بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، سازشیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آئین سے یہ نکال دیا جائے، آئین سے وہ نکال دیا جائے، مگر آج تک کسی کو یہ مجال نہیں ہوئی کہ پاکستان کا قومی ترانہ بدلا جائے۔ یہ فارسی زبان میں ہے، ہماری قومی زبان تو اردو ہے، اردو میں ڈھالا جائے۔ نہیں، میں بھی کئی سال سوچتا رہا کہ یہ فارسی کا ترانہ کیوں منتخب ہوا، پھر عقدہ یہ حل ہوا کہ پاکستان کا نظریہ تو اقبال کو داتا حجویری نے دیا تھا نا، اور داتا حجویری کی زبان فارسی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ داتا حجویری نے اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ پاکستانیوں جیڑی مرضی زبان بولے آجے مینو اعتراض نہیں، پر وطن بھی میرا ہے، ترانہ بھی میری زبان میں ہوگا۔ پاک سرزمین انہیں بھی بلوانا پڑے گا۔ پاک سرزمین اشور حسین، تو یہ اولیاء کا فیض ہے۔ پاکستان کس کا فیض ہے؟ بولو نا۔ ایک بات میں اور کر دیتا ہوں، اولیاء کی کیونکہ عرس کی محفل ہے نا، یہ سب صحبتوں کے بہانے ہیں۔ جب اسلام آباد ایوب خان نے اس کی سنگ بنیاد رکھا اور یہ بننا شروع ہوا، تو بیرونی جو قوتیں ہیں اور پاکستان کے جو لبرل عناصر ہیں نا، ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم اسلام آباد میں دین کی چھاپ نہ لگنے دیں، اس کو لبرل رکھیں، اس کو لبرل رکھیں، جہاں کوئی دین کا عنصر نمایاں نہ ہو، اسلام کا دین کا۔ ان کی اپنی سوچ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنی سوچ پہ چل رہے ہیں، داتا حجویری اپنی سوچ پہ چل رہا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب جا کے دیکھو اسلام آباد کو، جس کو وہ لبرل بنانا چاہ رہے تھے اور دین کی چھاپ سے بچانا چاہتے تھے، شکر پڑیاں کے پہ کھڑے ہو کے دیکھو نا، سامنے مارگلا ہے اور بیچ میں لمبے رخ میں اسلام آباد کا پورا شہر ہے۔ مولا
نے کیا اہتمام کیا، شکر پڑیاں پہ کھڑے ہو جاؤ، دائیں طرف امام بری سرکار کا مزار آ گیا اور بائیں طرف پیر گولڑا کا مزار آ گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ پورا اسلام آباد ولیوں کے گھیرے میں آ گیا اور درمیان میں پہاڑی کی بلندی پر بن گئی فیصل مسجد، جس کے میناروں سے قیامت تک یہ نعرہ لگتا رہے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ولی اس کے محافظ ہے۔ کون؟ یہ ولیوں کا فیض ہے۔ تو میں بات صحبت کی کر رہا تھا، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ زلیخا حضرت یوسف کو 7 کمروں کے اندر لے گئی، سنا ہے نا باقی؟ دروازے بند، مکفل، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، محل ہے ہی بادشاہ کے بعد، کاروائی کسی نے کرنی نہیں، اندر لے گئی، دعوت گناہ دی۔ تو مولا ہمارے قرآن میں کہتا ہے، ایمان والو سنو، میں نے یوسف کو بچایا کیسے؟ میں نے یوسف کو بچایا کیسے؟ اور مولا نے کہا میں جس کو بھی بچاتا ہوں نا ایسے ہی بچاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لولا ارآ برہان ربہ، اگر یوسف اس 7 کمروں کے اندر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا، اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو گناہ کا شکار ہو جاتا، مگر ہم نے اسے بچانے کے لیے اسے اپنی بولیں برہان دکھائی۔ کیا دکھائی؟ اور ہماری برہان کو دیکھ کر یوسف کا دامن بچ گیا، یوسف گناہ سے بچ گیا۔ اب وہ برہان کیا تھی جو اللہ نے وہاں پہ دکھائی؟ وہ برہان کیا تھی جو اللہ نے وہاں پہ دکھائی؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب زلیخا نے حملہ کیا تو اللہ نے یوسف کی نگاہوں کے سامنے حضرت یعقوب کا چہرہ کر دیا، حضرت یعقوب کا، ورنہ سنیں وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خود بھی دل پھیر سکتا تھا، وہی اتار سکتا تھا، زلیخا پہ موت طاری کر سکتا تھا، فرشتے پھیر سکتا تھا، اس کے نظام اسباب میں بہت سارے معاملات ہیں، مگر نہیں، مولا نے خود وہی نہیں اتاری، اس لیے کہ وہی تو ہر کسی پہ نہیں اترے گی نا، بچانا تو سب کو ہے، فرشتہ نہیں اتارا، خود دل نہیں پھیرا کہ یہ مقام ہر کسی کو حاصل نہیں ہوگا، تو پھر کیا کیا؟ حضرت یعقوب کا چہرہ یوسف کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، اور آگے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ کان من عبادنا المخلصین، ہم قیامت تک جس کو بھی بے حیائی اور برائی سے بچائیں گے نا تو ایسے ہی ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نگاہوں کے سامنے حضرت یعقوب کا چہرہ آ گیا تو کیا مل گئی؟ گواچے پھرتے ہو نا، ہاں بولیں کیا مل گئی؟ تو مولا نے کہا ہم کسی کو برائی سے بچانا چاہیں تو کس سے بچاتے ہیں؟ بولو بولو، صحبت سے بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، کتابیں پڑھنے سے بندہ نیک نہیں بنتا، گناہوں سے نہیں بچتا۔ فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی ہے، اس کے ایک پروفیسر تھے، ابا جی کے وہ دوست تھے، نیک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست انگلینڈ چلا گیا، مرید تھا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، علی پور شریف، ان کا مرید تھا، سرکاری آفیسر تھا، انگلینڈ گیا۔ اب وہاں کا جو ماحول ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شراب کی بوتل لے کے آیا، لڑکی لے کے آیا، ہوٹل کے کمرے میں لے آیا، گناہ کے ارتکاب کے قریب تھا کہ اس نے کیا بیان کیا کہ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میرے سامنے میرا مرشد کھڑا ہو گیا، میری نگاہوں کے سامنے میرا مرشد کھڑا ہو گیا۔ بس جیسے ہی مرشد کا چہرہ دیکھا، بوتل شراب کی وہ گئی، لڑکی کو بھگا دیا، فوراً وضو کیا، مصلی بچھایا، کہاں کیا کرنا تھا اور کہاں سجدے میں۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کس نے بچایا؟ مرشد کی
صحبت نے بچایا. مولا کہتا ہے ہم کذالک لنصرف، ہم جس کو بھی بچائیں گے نا ایسے ہی بچائیں گے. تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جہاں بیٹھتے ہو نا، دکان پہ، گھر میں، وہاں سامنے نا مرشد کی تصویر رکھا کرو. اب تو تصویر کا زمانہ ہے نا، موبائل میں بھی آ سکتی، تاکہ 24 گھنٹوں میں بار بار نگاہ کس پہ پڑے؟ مرشد کی تصویر پہ پڑے، اور پھر وہ تصویر دل میں اتر جائے، دل پہ نقش ہو جائے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کہیں بھی اگر شیطان نے حملہ کر دیا نا، وہ تصویر سامنے آ جائے گی، مرشد بن کے سامنے آ جائے گی، اور پھر کہے گی شرم نہیں آتی؟ نسبت کس سے رکھتا ہے اور کام کیسے کرتا ہے؟ وہ نسبت گناہ سے بچاتی ہے. بولے نسبت. اب آخر میں جو بات عرض کر رہا ہوں صحبت کے حوالے سے، یہ جملہ تو آپ کو یاد رہے گا نا. انسان کو کیا شے بناتی ہے؟ بولو، کچھ نہیں بول سکتے. کیا بچاتی ہے؟ آئیے، صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے ولی کی پہچان کیا بتائی؟ ولی کی پہچان، آقا فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھو تو ذکر اللہ، یہ ذکر فعل مجہول ہیں، پیسو وائس، اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب ولی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آئے تو دل میں خود بخود ذکر الہی شروع ہو جائے. یہ کس کا فیض ہے؟ بولیں. امام احمد رضا چھوٹے سے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ کرتا پہنا ہوا تھا، نیچے کچھ نہیں تھا، کوئی پاجامہ نکر وغیرہ، کرتا لمبا پہنا ہوا تھا. تو قریب سے تانگا گزرا جس میں فاحشہ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. جب وہ تانگا سامنے آیا، عورتوں کے چہرے سامنے آئے نا، تو اس ننھے احمد رضا نے کرتا اٹھایا اور آنکھوں پہ رکھ لیا. کرتا اٹھایا اور اب کرتا تھا، نیچے کچھ پہنا ہوا نہیں تھا. کرتا جب اوپر آیا تو نچلا حصہ برہنہ ہو گیا. تو عورتوں نے، چھوٹے سے تھے، عورتوں نے مذاق میں کہا، کیونکہ معروف تھے، سارے جانتے تھے کہ چھوٹے مولوی صاحب یہ کیا حرکت؟ آنکھ چھپا لی اور شرمگاہ کھل گئی. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا پردہ ہے؟ تو پھر احمد رضا نے اس چھوٹی عمر میں جواب کیا دیا؟ یاد رکھو گے؟ اب بولو. ہاں، امام احمد رضا نے ان بے پردہ عورتوں کو اسی مقام پہ کھڑے کھڑے، کسی سے پوچھ کر نہیں، کھڑے کھڑے جواب دیا. احمد رضا نے کہا، بیبیو، میں نے یہ کپڑا آنکھ پہ اس لیے ڈالا ہے کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، سب سے پہلے، پھر دل بہکتا ہے، پھر دل بہکتا ہے. پہلے آنکھ بہکی، پھر اب بولو، دل بہکا، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. پھر بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو شرمگاہ نے تو دل کے بعد بھی بہکنا تھا. میں نے جہاں سے کام شروع ہونا تھا نا، ان آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. تو سب سے پہلے کون بہکتی ہے؟ پھر شرمگاہ. اب اس کو اپوزٹ لے جاؤ تو سب سے پہلے کون سنورتا ہے؟ بولو نا. نگاہ سنورتی ہے، پھر دل سنورتا ہے، پھر پورا وجود سنور جاتا ہے. ارے صدیق اکبر کیوں کہا کرتے تھے، آقا میری ایک ہی تمنا ہے کہ ہر وقت تیرا دیدار کرتا رہوں. کچھ ملتا تھا نا، کچھ ملتا تھا. اور عمر فاروق ابو بکر سے کہا کرتے تھے، کاش ایسا ہو جائے کہ عمر کی ساری نیکیاں تم لے لو، ساری نیکیاں تم لے لو. ابو بکر نے کہا، مجھ سے کیا لوگے؟ کہا عمر نے کہا، ابو بکر کاش ایسا ہو جائے عمر کی ساری نیکیاں تم لے لو، اور وہ جو ہجرت کے دوران غار میں 3 راتیں گزاری تھی نا، ان میں سے ایک رات مجھے دے دو.
اس ایک رات میں کیا تھا؟ عمل نہیں، دیدار مصطفیٰ۔ کیا تھا؟ بولو، دیدار مصطفیٰ۔ تو یارو جب نگاہوں کے سامنے کسی ولی کا چہرہ آئے گا تو پھر دل میں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بولو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب دل بدلے گا تو سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود بدل جائے گا۔ آنکھ وہ شے ہے کہ اگر نظر کو بندہ صحیح کر لے تو خدا کی قسم پھر سوچ بھی صحیح ہے، شعور بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، زبان بھی صحیح ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود منور ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، اب آخر میں یہی گزارش کروں گا، صحبتیں اچھی بناؤ۔ کیا؟ آج ہماری صحبتیں خراب ہو گئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بھی نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، تو اس لیے نہیں آتا کہ ہماری صحبتیں خراب ہو گئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوست ایسا بناؤ، سن لو، دوست ایسا بناؤ کہ جس کے پاس بیٹھ کر آخرت کی یاد آ جائے، دنیا کی نہیں، دولت کی نہیں، اقتدار کی نہیں، خواہشات نفس کی نہیں۔ ایسا دوست بناؤ کہ جس کے پاس بیٹھو تو دنیا بھول جائے اور آخرت کے نظارے نگاہوں کے سامنے آ جائیں۔ تو یہ صحبت کہیں اور نہیں ملے گی، ولیوں کی بارگاہ میں ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ ولیوں کی بارگاہ میں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے، محمد اللہ کے آگے کیا فرمایا؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہا والذین آمنوا بہ، جو حضور پہ ایمان لائے، نہیں، ایمان لانے والے تو بے شمار ہیں۔ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں، صحبت مصطفیٰ میں رہتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ آخری جملہ میں یہ دے کے جا رہا ہوں کہ دینی مزاج کتابوں سے نہیں بنتا، دینی مزاج صحبت سے بنتا ہے۔ یہ دینی مزاج ہے، کفر کے مقابلے میں سخت اور آپس میں بولو بڑے رحم دل۔ یہ مزاج کتابوں کے مطالعے سے نہیں ملے گا، کسی رحم کرنے والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو ملے گا۔ اہل بیت میں دونوں خوبیاں ہیں، کفر کے مقابلے میں سخت بھی ہیں، آپس میں بڑے۔ کربلا میں یزید کے مقابلے میں اتنے سخت کہ 72 کے 72 قربان کر دیے، مگر باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ اور رحماء بینہم، رحیم اتنے ہیں کہ کربلا میں ہی خنجر چلانے والا شمر اگر مدینے میں گھر کا مہمان بن جائے تو زین العابدین اسے بستر بھی دے رہے ہیں، اسے کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ وہ باطل کے مقابلے میں سختی تھی، یہ آپس میں رحم تھا، اور یہ دونوں خوبیاں اہل بیت میں کمال پہ پہنچی ہوں گی۔ حضرات محترم، ان صحبتوں میں بچوں کو لے کے آیا کرو۔ کس کو؟ جب وہ بڑے ہو جائیں گے نا، خراب ہو جائیں گے، تو پھر آپ پیروں کی منتیں کریں گے، تعویذ لیں گے، یعنی کہ منڈا بگڑا جائے، اب کچھ کریں۔ نہیں نہیں، اس کو بگڑنے نہ دو، آج ان صحبتوں میں لے آؤ، تاکہ جب وہ بچہ جوان ہو نا، ابھی ربیع الاول کی 12 تاریخ آ رہی ہے نا، میلاد مناؤ گے کہ نہیں؟ بولو، اور ہنتے اچھی بولو، گج بج کے۔ صرف ایک تجویز دے رہا ہوں، عید کا دن ہوگا نا، چھٹی کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، گھر میں کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے بناؤ گے نا، یا باہر سے لے کے آؤ گے؟ ایک کام کر لینا، بریانی بناؤ، قورمہ بناؤ، بسکٹ لاؤ، آئس کریم لاؤ، پھل لاؤ، پیپسی لاؤ بچوں کو کھلانے کے لیے۔ ایسے نہ کھلانا، سامنے رکھ لینا اور میاں بیوی بچے بیٹھ جانا اور چھوٹا سا میلاد پڑھ لینا، چھوٹا سا میلاد پڑھ لینا، کسی کو بلانے کی حاجت نہیں۔ ہر بچے کو درود تو آتا ہے نا، اور آپ کو بھی آتا ہے، اور سب سے اولا و اعلیٰ
سب سے بالا او والا. ہاں. بس 5-10 منٹ کا چھوٹا سا میلاد کر لینا اور پھر بچوں سے کہنا یہ جو آج کی مٹھائی ہے، کھانا ہے، آئس کریم ہے، پیپسی ہے، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں، یہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے. تو پھر بچوں کے پیٹ میں غذا بھی جائے گی اور دل میں مصطفیٰ کا پیار بھی جائے گا. آج پیار ان بچوں کے سینوں میں ڈال دو، کل کو جب بڑے ہوں گے نا اور جوانی انگڑائی لے گی تو پھر یہ کسی لیلا کے مجنون نہیں بنیں گے. بیج تو آج ڈال دیا ہے نا. آج ان بچوں کو خبر نہیں ہے. اس اسکول میں پہاڑے یاد کرتے تھے نا بھائی. کیوں بھائی؟ 1 دونی 2 دونی 4 ہے نا بھائی. ہم جب پہاڑے یاد کرتے تھے ہمیں خبر نہیں تھی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کہاں استعمال ہونے، مگر استاد ڈنڈے مار مار کے گردانے کروا کے ہمیں پہاڑے یاد کرواتے تھے. جب عملی زندگی میں آئے، حساب کا وقت آیا، اب پتہ چلا کہ ہم کیلکولیٹر کے محتاج نہیں ہیں، پہاڑے تو ہمیں پہلے سے یاد ہیں. اب استعمال کرنا شروع کر دیا. آج بچوں کو ان محفلوں میں لے کے آؤ، بچوں کو پیسے دو کہ جاؤ جھنڈیاں لے کے آؤ، اپنے گھر پہ مصطفیٰ کے میلاد کا جھنڈا لگاؤ، ان کے ہاتھوں سے میلاد کی تیاری کرواؤ، ان کے ہاتھوں سے لنگر بٹواؤ، انہیں لنگر کھلاؤ، تاکہ آج ان کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا بیج پڑ جائے. کل جب یہ جوان ہوں، ہم قبر میں ہوں گے، درود یہ پڑھیں گے، قبر ہماری منور ہوتی جائے گی. اتنا کم بھی نہیں کر سکتے. گج بچ کے حضور کا میلاد منائیے، منائیں گے نا. اللہ تعالیٰ اس خوبصورت عظیم الشان اور روح آفرین صحبت کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں نا ان کا عکس لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا فیض پانے کی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مریدو، پیر کی کرامت نہ سنایا کرو، خود مرید بن کے دکھایا کرو. ہاں، پیر کی کرامت سنانے سے کچھ نہیں ہوگا، خود ایسے مرید بن جاؤ کہ دیکھنے والا کہے یارو جس کا مرید اتنا اچھا ہے تو پیر کتنا اچھا ہوگا. پھر مرید ہونے کا حق ادا ہوگا. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا